السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مشہور پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اور ان کے قوم کے بارے میں بھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 15 مقامات پر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جس طرح ہم نے پہلی ویڈیوز میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ہم نے واقعات بیان کیے، ہمارا واقعات بیان کرنے کا مقصد یہی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء نے دین کی محنت کی اور اپنی ساری زندگی دعوت اللہ میں گزار دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے گزاری، اسی طرح ہم بھی لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دیں اور اس طرح کس طرح ہم بھی دین پر چلنے والے بن جائیں اور باقی امت مسلمہ بھی دین کے اوپر چلنے والی بن جائے۔ پہلے زمانے میں ہر قوم کے اوپر، ہر قبیلے کے اوپر، ہر شہر اور بستی کے اوپر ایک ایک نبی کو بھیجا جاتا، ایک ایک نبی کو بھیجا جاتا تھا۔ اس وقت اس زمانے میں ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی دوستو، دین کا کام اب کون کرے گا؟ انبیاء نے بھی نہیں آنا، صحابہ بھی نہیں ہے، تابعین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو کس کا کام ہے دین کا کام؟ ابھی اس زمانے میں میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم بھی دین پر چلنے والے بنے اور اوروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو قربانی آپ کو بتائی جاتی ہیں، یہ مقصد یقینی نہیں ہے کہ اس سے ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، بلکہ اس کا یہ یقین ہو کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی، اسی طرح ہم نے بھی دین کی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ جل شانہ نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے عاد کے بھائی کو ہود علیہ السلام کو عادیوں کے اوپر بھیجا تھا۔ اور عادی، یہ جو قوم عاد تھی، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑے میں ڈیٹیلز بتا دوں کہ قوم عاد یہ حضر موت سے لے کے یمن تک 13 برادریوں میں کافروں پر مشتمل تھی۔ 13 کی 13 برادریاں یہ عادی 13 برادریاں تھیں، اور 13 کی 13 برادریاں یہ کافر تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عاد کا نسب کچھ اس طرح تھا، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ جل شانہ نے اس قوم کے اوپر اپنا رحم و کرم کیا اور ان پر ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ جو قوم عاد تھی یہ یمن اور حضر موت والی سائڈ شمالی علاقے میں رہتی تھی، جہاں پر آج کل اس زمانے میں اینٹ کی ٹیلیوں کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کا دارالحکومت یمن ہی تھا، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ ان کا دارالحکومت یمن تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ان قوم میں عاد کی طرف بھیجا، لیکن عاد ایسی قوم تھی کہ اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے ذات العماد، یعنی بڑے بڑے ستونوں والی، کہ ان کے بڑے بڑے قد تھے۔ جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کھجور کے درختوں کو ہاتھوں سے اکھیڑ کر پھینک دیتے تھے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، نہ ہم نے ان سے پہلے ایسی کوئی قوم پیدا کی اور نہ ہی اس کے بعد ایسی کوئی قوم پیدا کی۔ لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم کے اوپر جب اللہ جل شانہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا تو کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس جاتے، دین کی دعوت دیتے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، دنیا کو چھوڑ دو، دنیا والوں کو بھی چھوڑ دو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے مانو، نبی کو مانو، نبی کی مانو اور نبی کا کے مانو، یعنی اللہ کے احکامات کو مانو، اللہ کی بات کو مانو، نبی کو مانو، نبی کی بات مانو، نبی کے احکامات مانو، جو نبی شریعت لے کے آیا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائی دوستو، یہ قوم اس کی قوم کی دلوں پر ایسا زنگ لگا ہوا تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ یہ قوم بڑے بڑے شاندار محلات میں رہنا، ٹھیک ہے، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے ان کے اندر اللہ نے ایسی قوت اور طاقت ڈالی ہوئی تھی کہ اس ہوش اور نشے میں مشغول ہو کر اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتی اور اپنے مرضی سے ہی ان بتوں کی پوجا کرتی۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے
کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. حضرت ہود علیہ السلام ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, جب اس زمانے میں جب کسی کو کچھ کہہ دیا جائے کہ آپ احمق ہو یا آپ جھوٹے ہو تو کیسا برا اس کے دل میں بات آئے گی. تو سوچو یار, اس قوم عاد نے ہمارا بھی یقین ہے کہ وہ ہمارے بھی نبی تھے, لیکن نبی کو احمق کہنا. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. ہم آپ کو احمق دیکھتے ہیں. یہ قوم عاد اپنے نبی کو کہہ رہی ہے آپ احمق ہو, آپ جھوٹے ہو, آپ کذاب ہو. ایسے ایسے الفاظ استعمال کرنا. آگے سے ہمارے نبی کا کیا, قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم, اے میری قوم, میں احمق نہیں ہوں, میں نادان نہیں ہوں, میں جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہوں. مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا, میں تو اللہ کے پیغامات تمہارے تک پہنچاتا ہوں. لیکن وہ قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پیچھے لگانا, ان کا مذاق اڑانا. ٹھیک ہے, اور ایک اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ قوم ایسی قوم تھی کہ جب بھی ان کے پاس جاتے دعوت دینے کے لیے, آگے سے قوم ان کو کہتی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بتوں میں سے, وہ جو کافر تھے نا قوم عاد, وہ کہتے تھے ہمارے بتوں میں سے کسی کی تمہیں مار پڑ گئی, یعنی تمہارے اس کام کی وجہ سے ہمارے بتوں نے تم کو اس وجہ سے بنا دیا. یعنی یہ دیکھیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرنا نبی کے لیے. تو حضرت ہود علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں اے میں گواہ, اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں, میں تم سے اور تمہارے بتوں سے بری ہوں, میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان قریب تم جان لو گے کہ کس طرح. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی, اپنے نبی کی بات نہ مانی, اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک رکھتے رہے, تو بولتے ہیں اللہ جل شانہ نے دو عذابات نازل کیے, پانی, ہوا. اسی قوم پر بھی ہوا کو بھیجا تھا. بولتے ہیں ان دونوں قوموں کے اوپر, قوم نوح اور قوم ہود, ان کی جو قوم تھی نا, کہ ان کے اوپر جب کہتے ہیں کہ اس وقت جب دنیا میں ہوا کو بھیجنا ہو یا پانی کو بھیجنا ہو تو اللہ تعداد سے اس کی مقدار کے مطابق بھیجتا ہے, لیکن وہ ایسی قومیں تھی کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کی تھی. اس کے آگے آپ عذاب میں پڑھیں گے جی کس طرح ان کو اللہ جل شانہ کے عذاب الہی سے یہ غرق ہو گئے, نیست و نابود ہو گئے. کہتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس جاتے, صبح جاتے, دوپہر جاتے, شام جاتے, ان کو دین کی دعوت دیتے, لیکن یہ دین کی بات نہ مانتی اپنی مرضی سے, اور یہ کہتی کہ تم ہم کو ڈراتے ہو, تم ہم کو اس کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہو جو ایک ہے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جس کو تم کہتے ہو. اللہ کی عبادت نہ کرنا, انہوں نے ایسے تکبر اور غرور میں مل گئے کہ ان کا تکبر اور غرور مٹی میں مل گیا. یعنی اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑی سی جم کرتا ہے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے. شیطان کو میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, شیطان کا ادھر اس کے پاس علم بھی تھا, ٹھیک ہے, عبادت گزار بھی تھا, سب کچھ اس کے پاس موجود نہیں تھا, لیکن اس کے تکبر نے اسے ایسا شیطان ابلیس بنا دیا. ایسے انسان کا تکبر بولتا ہے چھوٹا موٹا تکبر ہے, چلتا ہے. یہ چھوٹا موٹا تکبر ہی ہمارے ایمان کو اندر سے خالی کر دیتا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ ہمیں اپنے تکبر کو, حسد, کینہ, بغض کو مٹی کے اندر ملا کے رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس گئے, ان کو دعوت دی, لیکن وہ قوم نہ مانی. ایک دن حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ان قریب اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے, اور تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو جلد سے جلد میرے ہاتھ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو. لیکن وہ قوم آگے سے کیا کہتی, تم جس چیز سے ڈراتے ہو اپنے پروردگار کو کہہ کر وہ لے آؤ. کہتے ہیں کہ اس قوم کے اوپر اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے جو قحط نازل کیا تھا وہ بارش کا, یعنی بارشیں روک دی تھی. تو جب بارشیں روکی تو 3 سال کم سے کم گزر گئے, جس کی وجہ سے ان کے باغات, ان کی فصلیں, ان کا اناج سب کچھ خشک ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور وہ باقی جو قوم تھی وہ پریشان ہوگی. اس قوم کے 70 رئیس آدمی تھے. کتنے؟ 70 رئیس, مطلب جو بڑے بڑے آدمی تھے. اور ایک اور آپ کے ساتھ یہ بات بتاتے جاؤں کہ اس ٹائم جب کافر بھی اللہ کے گھر مکہ مکرمہ خانہ کعبہ میں جاتے اور وہاں پر اپنی التجا کو مانگتے تو اللہ جل شانہ ان مراد کو پوری کرتے تھے. تو ان رئیس 70 آدمی جب اتنا وقت گزر گیا, کافی عرصہ گزرنے کے بعد
کوئی خبر نہ ملی. تو یہ ادھر سے 70 آدمی گئے مکہ مکرمہ. وہاں پر اس ٹائم قوم عمالقہ موجود تھی, جو ثمود کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص رہتا تھا, وہ ادھر مطلب قوم عمالقہ اس پر مکہ مکرمہ میں غالب تھی. جب یہ ادھر 70 آدمی ادھر گئے تو انہوں نے اس طرح بتایا کہ اس طرح ہم آئے ہیں, ہم نے التجا مانگنی ہے, ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ, ہماری بارشیں نہیں ہیں اور ہم اس کے سوا واپس لوٹ بھی نہیں سکتے اپنے شہر میں. یعنی ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں بارش, اللہ سے دعا کر کے کچھ بھی کر کے ہمیں بارش, ہم نے ادھر اپنے ہماری قوم کے اوپر بارش برس سک گئے. کہتے ہیں کہ ادھر ایک آدمی رہتا تھا, ایک شخص, تو اس نے ان کو کہا کہ ایک طریقہ راستہ ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ تم خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں جاؤ اور حاجیوں کی طرح یعنی ننگے پاؤں اور ننگے سر کے اوپر کچھ نہ پہنو, ننگے سر جاؤ اور وہاں پر طواف کرو اور اللہ سے ساتھ ساتھ دل میں دعا کرتے رہو. اس نے اس راستہ بتانے سے پہلے ایک اور بات کی تھی کہ اگر تم نے نبی پر ایمان نہیں لایا ہوا تو تمہارا یہاں پر آنے کا کچھ فائدہ نہیں, تم اس کو پر ایمان لاؤ اور اس کے رب پر یقین رکھو تو انشاءاللہ جلد سے جلد تمہاری ہر ضروریات پوری ہو جائیں گی. لیکن وہ ایسے تکبر اور غرور میں گمراہ ملے ہوئے تھے کہ ان کو ادھر سے ان کے دلوں پر ایسا مہر اور ایسی زنگ لگ گیا ہوا تھا کہ وہاں سے واپس نہ آ سکتے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت وہ جو قوم تھی وہ انہوں نے اسی طریقے سے اختیار کیا اور واپس گئے, ادھر حاجیوں کی طرح طواف کرنا شروع کیا اور اللہ سے انہوں نے مانگنا شروع کیا. کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے 3 قسم کے بادل بھیجے, ایک سرخ, ایک سفید, ایک سیاہ, اور اس میں سے آواز آئی ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو. کہتے ہیں انہوں نے اس میں سے سیاہ بادل کو اختیار کیا اور وہ جو سیاہ بادل تھا, باقی 2 بادل غائب ہو گئے تھے. وہ جو سیاہ بادل تھا وہ ان کے علاقے کی طرف جانے لگا اور یہ بھی پیچھے پیچھے جانے لگے اور یہ خوش ہو گئے. جب یہ خوش ہوئے نا تو بادل آگے آگے جا رہے, پیچھے پیچھے جا رہے. انہوں نے چند افراد کو آگے بھیجا کہ جا کے بستی والوں کو کہو کہ اپنے اپنے تالابوں کو صاف ستھرا کر دو, اپنے بیج اور اناج کو اکٹھا کر کے لگانے کی تیاریاں شروع کر دو کہ بارش برسنے والی ہے. حالانکہ ان کو کیا پتا کہ وہ بارش وہ ان کی موت کا ذریعہ بن رہا ہے. کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس بادل کو دیکھا اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے تم مجھ پر ایمان لے آؤ, لیکن وہ جیسے ان کے دلوں پہ میں نے آپ کو بتایا زنگ لگا تھا, جس کے دل پر اللہ مہر لگا دے وہ واپس تو آ نہیں سکتا نا. تو ان کے دلوں پر اللہ نے اس قسم کی مہر لگائی ہوئی تھی کہ واپس سے کہ ان کے راستہ نہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں ابھی تو بارش بھی برس رہی ہے, ایسا مطلب تم جھوٹے ہو, ایسے ویسے فضول باتیں کرتے. اور حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ 4000 کے قریب مسلمان تھے, حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے لیے ایک بڑا سا دائرہ مقرر کیا. کہتے ہیں بڑا سا دائرہ مقرر کر کر ان کے اندر تمام مسلمانوں کو جمع کیا. جب وہ بادل ان کے علاقے میں پہنچا تو وہ سارے خوش تھے کہ ابھی ہم مطلب مزے میں رہیں گے, کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اناج بھی ختم ہوگا. ٹھیک ہے, وہ خوش ہو کے چیخے مارتے رہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ بادل ادھر برسنے کے تیار ہوا نا تو ایک آندھی اور طوفان چلنا شروع ہو گیا. جب اس کی قوم نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے. تو اس قوم نے اپنے جانوروں کو رسیوں سے باندھ کر, ٹھیک ہے, بڑے بڑے کیلوں کے ساتھ باندھا, اپنے جسموں کو گھروں کے اندر جاتے ایک دوسرے سے مضبوطی سے باندھ کر درختوں کے ساتھ باندھا. ٹھیک ہے, کسی نے کیا کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں, کوئی طوفان شروع ہو گیا تھا. کہتے ہیں اس طوفان کو اللہ نے 7 دن اور 7 رات لگاتار مقرر تھا. لگاتار یہ ہوا چل رہی تھی, لگاتار ان کے اوپر عذاب الہی چل رہا تھا. تو خود سوچو 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن جو لگاتار عذاب چل رہا ہے, تو ان کی کیا حالت کی ہوگی اس عذاب میں. اچھا, وہ جو دائرہ لگایا تھا نا حضرت ہود علیہ السلام نے, اس دائرے کے اندر جتنے بھی مسلمان تھے ان کے علاوہ آس پاس جتنے بھی کافر تھے ان سب کے اوپر یہ عذاب الہی گرا تھا. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ ہوا ایسی قسم کی ہوا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادیوں کے اوپر جو ہوا مقرر کی گئی تھی, ہوا بھیجی گئی تھی, اللہ جل شانہ نے اس کو انگوٹھے کی بالش اس ہوا کو در بھیجا تھا. انگوٹھے کی بالش, چھوٹا سا انگوٹھے کی بالش ہوا کو بھیجا تھا. اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی ہوا کو
पानी को भेजता है उसके लिए फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन इस हवा के लिए फरिश्ते भी मुकर्रर ना हो सके, वो काबू ही नहीं कर सकते थे ऐसी हवा को। मतलब अल्लाह ने इस किस्म की तेज ताजा तेज तरीन हवा भेजी। कहते हैं उस हवा जब चली तो उसके अंदर जितने भी मर्द और औरत थे उनको उस हवा ने ऐसे उठाकर जमीन और आसमान के दरमियान मुलाक कर दिए, यानी ऐसे उठाकर जमीन पर पटक पटक के मारा कि उनके जिस्म ऐसे गिरे जैसे खजूर की गिठलियां गिरती होती। कहते हैं कि जिस्म ऐसे, और जिस चीज पर उनका तकब्बर और गुरूर था, चंद मिनट के अंदर उनका तकब्बर और गुरूर मिट्टी में मिल गया। ये देखो, ये है जिंदगी। जिसके पास बड़े बड़े कद थे लेकिन वो भी मिट्टी में मिल गए, तो हम क्या चीज है। मेरे भाई दोस्तों, उनके कदों के बारे में तुम्हारी सोच भी नहीं जाती, बड़े बड़े तवील कद हों, ठीक है, ज़ातुल इमाद जिसके बारे में कुरान में ज़ातुल इमाद आया हो, तो खुद सोचो उनके कद कितने बड़े होंगे। और उनके बारे में लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद आया हो, आप खुद सोचो कैसे मजबूत हड्डियों वाले, कैसे मजबूत जिस्मानी उनकी ताकत होगी, लेकिन अल्लाह ने एक हवा के जरिए सबको खत्म कर दिया। कहते हैं कि उनके जानवरों को, उनके मर्द और औरतों को जो काफिर थे, अल्लाह ने ऐसा 7 दिन और 7 रातें और 8 दिन लगातार इस अज़ाब इलाही चलता रहा। वो आखिर में कहते हैं कि जब उनके तमाम नाम और निशान अल्लाह ने इस दुनिया में खत्म कर दिया, उसके बाद दोबारा एक नई जिंदगी शुरू होने लगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ बकाया जितने भी साथी मुसलमान थे, उन्होंने एक नई जिंदगी, नए घर बनाए और उसके साथ अपनी दोबारा नई जिंदगी शुरू कर दी। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह के अहकामात पहुंचाए, उनको जिंदगी बसर करने के तौर तरीके बताए। इसी तरह करते करते उन्होंने अपनी आगे सारी जिंदगी गुजारी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, इन्होंने 464 साल उनकी उम्र मुबारक थी। और हिजर मौत जो सा इलाका है, उसके शुमाली इलाके में एक जगह का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उस जगह पर इनका मिज़ार है। और मेरे भाई दोस्तों, हमारा ये वाक़यात बताना ये मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम किस तरह अपने दीन की मोहब्बत, दीन की मेहनत करने वाले बन जाए। तबलीगी जमात इस टाइम, इस दौर में कोई ऐसी जमात मौजूद नहीं जिसको अल्लाह ने तरक्की दी हो। जमात इस्लामी, JUI, PTI, नूर लीग, किसी जमात को मैंने नहीं देखा जिसने इतनी तरक्की की हो जितनी तबलीग वालों ने तरक्की की है। एक दुनिया के एक शुमाल से लेकर जुनूब, मशरिक से लेकर मगरब तक अल्लाह ने तबलीगी जमात को तरक्की दी और ये दीन का काम जारी है। कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसी मस्जिद नहीं जहां पर अभी तक अल्लाह ने तबलीगी जमात को न भेजा। मेरे भाई दोस्तों, खुद भी तबलीगी जमात में जाओ, 4 माह लगाओ, इस काम को सीखो, इस काम को सीख कर दुनिया तक पहुंचाओ। हमारा मकसद ये पैदा होने का। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कौल है, तुमने अपने माओ के पेटों से इस वजह से निकाला कि तुम दीन वाला, दावत वाला काम करो। मेरे भाई दोस्तों, हमारे वाक़यात बयान करना ये नहीं है कि हम बैठ कर रोने लग जाएं, हम बैठ कर एक कोने में अफसोस और इज़हार करें। हमारा अफसोस और इज़हार इस तरह ना हो, हमारा अफसोस और इज़हार जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया, जो तरीका अंबिया ने इख्तियार किया, हम वो तरीके इख्तियार करने वाले बन जाए। जो कुछ हमने इस किस्से में सुना, अल्लाह ताला उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी। और इसमें जो भी छोटी मोटी गलती बताई हुई, अल्लाह जल्ल शान से माफ फरमाए। और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।